ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ ایک نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ ابو طالب اور سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم اور سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چوہدریوں نے شرک کے اچکوں کو اچکا دیا، جنہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چوہدری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے گوشے رکھ دیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب اس بستی کے رہنے والے، تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدارا مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس علیہ السلام بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پورا ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہان میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدر جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر سنیتا البیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو دوسی کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شاعر اور دانشمند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے، اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں کی بھنک نہ پڑے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کیونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے تھے۔
اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے، کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ، مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے، درگوش رہنے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا، اور عرض کیا، مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا، واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔